نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فضیلت اور مقام شہادت، کہ شہادت کی موت کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا۔ شہادت زندگی ہے، شہادت کی موت سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ ان زندہ دلوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے آبیاری اپنے خون سے کی اور گلشن اسلام کو سرسبز شاداب رکھا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرمانا چاہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں اور مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طریقے سے کاشتکار گندم کا دانہ زمین میں بوتا ہے تو وہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، بظاہر فنا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ 100 دانوں کو اور نکال کر لاتا ہے۔ سینکڑوں دانے اس ایک دانے سے اگ جاتے ہیں۔ تو ہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ دانہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوا۔ اس طریقے سے شہادت کی جو موت ہے یہ ایک حیات ہے، اصل میں حقیقت میں یہ زندگی ہے۔ شہادت کی موت یہ قوم کی حیات ہے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری میں اسلام کی تاریخ میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ مراد رسول خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ آپ کا نام آتے ہی ہر شخص کے ذہن میں جرأت و شجاعت، بہادری اور دلیری، بے نظام حکومت، بے مثال نظام حکومت اور اعلیٰ عدل و انصاف کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا مختصر تعارف: نام عمر بن خطاب ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، نسب نامی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ قبول اسلام نبوت کے 6 سال 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ
مراد رسول ہیں، یعنی آپ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں مانگا تھا، اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے، تو اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائی۔ تو سامعین محترم، ایک اور صحیح روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ خاص کر حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائی۔ قبول اسلام کا واقعہ مختصر، کفار مکہ نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا، میٹنگ کی، تو اس میں یہ طے پایا کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمر بن خطاب کا نام انتخاب کیا گیا۔ تو عمر بن خطاب گھر سے تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خیر و خبر رکھ لو، تمہارے بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر غصے سے لبریز ہو گئے۔ بہن فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آئے تو ان دونوں نے قرآن مجید کے اوراق چھپا لیے۔ بہن سے پوچھا، بہن نے پہلے نہیں بتایا، بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہت زیادہ مارا۔ بہن نے کہا بھائی جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اس کتاب کی بیٹی ہوں، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کلام مجھے بھی سنائیں۔ تو بہن نے کہا پہلے آپ غسل کر لیں پھر ہم آپ کو قرآن مجید سنائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا قرآن مجید کی چند آیات سورۃ طٰہٰ کی سنائی، تو ان آیات نے دل پر ایسا اثر کیا کہ اسی وقت تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس تلوار اسی کی ہے، اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آئے اور عرض کیا آئے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کے سخت دشمن بن گئے۔ آپ کے اسلام لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، اسلام کی شان شوکت میں اضافہ ہوا، اور آپ کے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں، عمر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی۔ ایک اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما زلنا اعزت ھذا اسلم عمر، کہ سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے ان کے اسلام لانے کے بعد پھر ہم ہمیشہ معزز اور غالب رہے۔ چنانچہ مکہ میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جو نعرہ تکبیر بلند کیا وہ اس وقت کیا جب سیدنا فاروق اعظم اسلام لائے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ کعبہ میں اس دن اعلانیہ نماز پڑھی جس دن عمر فاروق اسلام لائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے ان کے اسلام لانے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو مسلمان زید بن ارقم کے مکان کے اندر ہی نماز کی تیاری مصروف ہو گئے۔ جہاں مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب نماز حرم میں پڑھیں، اور اعلان کیا کہ ہم نماز حرم میں پڑھیں گے۔ کسی کی جرت ہے، کسی کی طاقت ہے تو آئے اور رو کر دکھائے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم سے مکان سے نکال کر کعبہ کے سین میں لا کھڑا کیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو جزیرہ عرب سے نکال کر روم اور ایران تک پہنچایا، جس کے بارے میں برنارڈ بادشاہ نے کہا۔ اس لیے تو برنارڈ نے یہ کہا تھا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین باقی نہ رہتا۔ تو سامعین محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مختصر سے کارنامہ، مختصر سا اسلام لانے کا واقعہ، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کو کیا عزت اور کیا مقام ملا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کے دین اور غلبہ اور شان شوکت میں اضافہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جذبہ عمر فاروقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔